ویلکم بیک ٹو مائی چینل کہانی جوائے کے معزز سامعین، ہمارے چینل کو لائک کریں، کمنٹس کریں، سبسکرائب کریں۔ آج ہم آپ کو ایک سچا واقعہ سنانے جا رہے ہیں، اور اگر آپ میں سننے کی ہمت نہ ہو، دل کمزور ہو، تو برائے مہربانی لائٹس آن کر لیں۔ آخر میں ہو سکتا ہے آپ کو اپنا نام بھی کوئی سرگوشی میں سنائی دے سکتا۔ یہ ایک اصل سچا واقعہ ہے، پنجاب کے ضلع خانیوال کے قریب ایک گاؤں میں پیش آیا۔ یہ واقعہ لمبا ہے، دل کو ہلا دینے والا اور پرسرار ہے۔ تقریباً 10 سال پہلے کی بات ہے کہ خانیوال کے قریب ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک شخص رہتا تھا جس کا نام ناصر تھا۔ ناصر کوئی بہت پڑھا لکھا آدمی نہیں تھا، مگر شریف اور محنتی تھا۔ اس کی ایک عادت تھی کہ وہ روزانہ رات کو عشاء کے بعد گاؤں کے برابر والے کنویں کے پاس بیٹھ کر کچھ دیر ٹھنڈی ہوا لیتا۔ کنواں بہت پرانا تھا، کہا جاتا تھا کہ انگریزوں کے دور میں بنا اور کئی سال سے خشک ہی پڑا تھا۔ گاؤں والے اکثر ناصر کو کہتے تھے کہ رات کے وقت اس طرف نہ جایا کرو، وہاں آوازیں آتی ہیں، مگر ناصر ہنس کر بات ٹال دیتا۔ وہ کہتا کہ میں نے آج تک کوئی چیز نہیں دیکھی، سب وہم ہے۔ ایک رات جب وہ کنویں کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو اسے ایسا لگا جیسے کنویں کے اندر سے کچھ ہل رہا ہے۔ پہلے اسے لگا شاید کوئی جانور گر گیا ہو، مگر جب اس نے دھیان سے سنا تو نیچے سے کوئی آہستہ آہستہ رو رہا تھا۔ ناصر کو عجیب سا احساس ہوا، لیکن وہ پھر بھی نیچے جھانک کر بولا، کون ہے؟ تھوڑی دیر خاموشی رہی، پھر نیچے سے ایک بہت دھیمی سرد سی آواز آئی، ناصر مجھے اوپر آنے دو۔ ناصر کا دل جیسے سینے میں جم گیا، وہ پیچھے ہٹ گیا۔ آواز دوبارہ آئی، تم روز آتے ہو، میں تمہیں دیکھتا ہوں، مجھے باہر آنے دو۔ آواز کسی عورت کی تھی، مگر اس کا لہجہ انسانوں جیسا بالکل نہیں تھا۔ ناصر نے گھبرا کر کلمہ پڑھا اور تیزی سے گھر کی طرف بھاگ گیا۔ گھر پہنچا تو سانس پھولا ہوا، چہرہ زرد۔ اس کی بیوی نے پوچھا کہ کیا ہوا، مگر وہ کچھ نہ بولا اور سو گیا۔ اگلی رات وہ کنویں کے پاس نہیں گیا، لیکن وہ آواز جسے اس کے دماغ میں گونج رہی تھی، وہ سوتے سوتے چونک کر اٹھ جاتا، یوں لگتا جیسے کوئی اس کے کان کے آس پاس سرگوشی کرتا ہو۔ اسی طرح 4 راتیں گزر گئی۔ اب اسے برداشت نہ ہوا، وہ دوبارہ کنویں پر گیا، بس یہ سوچ کر شاید وہم ہو۔ وہاں جا کر بیٹھا تو پہلے ہی منٹ میں وہی آواز دوبارہ نیچے سے آئی، ناصر تم آ گئے، مجھے خوشی ہوئی۔ آواز اس بار پہلے سے زیادہ واضح، زیادہ قریب اور زیادہ خوفناک۔ ناصر نے ڈرتے ہوئے کہا، تم کون ہو؟ نیچے مکمل خاموشی چھا گئی۔ پھر چند لمحوں بعد آواز ایک عجیب سی ہنسی کے ساتھ بولی گئی، میں وہ ہوں جسے تمہارے بزرگ جانتے تھے۔ اس کنویں میں مجھے باندھ دیا گیا تھا، مگر تم نے 4 راتوں میں مجھے جگا دیا، اب میں آزاد ہونے والا ہوں۔ ناصر کا بدن کپ کپانے لگا، اس نے پوری طاقت سے سورہ اخلاص پڑھنا شروع کر دی۔ جو ہی اس نے پڑھنا شروع کیا، کنویں کی اینٹیں ہلنے لگی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے اندر سے کوئی دیوار کو زور زور سے مار رہا ہو۔ پھر اچانک کنویں کے اندر سے ایک گرم لو نکلی، جیسے بٹی کا دروازہ کھل گیا ہو۔
ناصر خوف زدہ ہو کر پیچھے کو بھاگ پڑا۔ ایک آخری جملہ آیا، ناصر اب تم میرا نام کبھی نہیں بھولو گے کیونکہ تم نے مجھے جگایا ہے۔ یہ سنتے ہی ناصر بے ہوش ہو کر وہیں گر گیا۔ اگلی صبح جب گاؤں والے گزرے تو انہوں نے ناصر کو کنویں کے پاس بے ہوش پایا۔ گھر لے گئے، پانی چھڑکا، ہوش آیا تو اس نے سب کچھ بتایا۔ گاؤں کے بزرگ مولوی صاحب نے فوراً سورہ بقرہ کی تلاوت کروائی، کنویں کے پاس جا کر آیات لکھی، مگر عجیب بات یہ تھی کہ اس دن کے بعد کنویں کے اندر سے پانی کی ہلکی ہلکی آواز آنا شروع ہو گئی، جبکہ کئی سال سے یہ کنواں خشک تھا۔ ناصر کئی ہفتے بیمار رہا۔ اچانک وہی آواز اسے سوتے میں پھر سنائی دینے لگی۔ کبھی کوئی اس کے بیڈ کے نیچے سے ٹھنڈی سانس لیتا، کبھی رات کو اس کا نام لے کر جگاتا۔ کئی دفعہ اسے لگا جیسے کوئی اس کے گھر کے کمروں میں چل رہا ہو۔ پیروں کی آوازیں، ہلکے دروازوں کا چرچرانا اور کبھی کبھی دیواروں پر خراشیں۔ گاؤں کے لوگ آج بھی کہتے ہیں کہ وہ کنواں صرف اس رات کی وجہ سے پھر کبھی بند نہ ہوا، اور آج تک جب ہوا تیز چلتی ہے تو اس کے اندر سے سرگوشیوں جیسی آوازیں آتی ہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ آواز آج بھی ناصر کو رات میں بلاتی، مگر وہ کبھی اس طرف نہیں جاتا۔ ناصر نے آخرکار اپنا گھر بیچ دیا اور کہیں دور چلا گیا، لیکن گاؤں میں آج بھی لوگ اس واقعے کو کنویں والی سرگوشی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ دوستو، یہ کہانی آپ کو اچھی لگے تو لائک کریں، کمنٹس کریں، سبسکرائب کریں۔